کی بعض اوقات کم نصیبی یہ رہتی ہے کہ ہم مخلوق کے کلام کو پڑھتے ہیں، خالق کے کلام کو نہیں پڑھتے، کہ جو اس نے ہماری ہدایت کے لیے ہم تک بھیجا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یا تو قرآنی نکات کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں، یا اگر مخلوق کا کلام، یعنی مثلا مولا علیہ السلام مخلوق خدا ہیں، اللہ نے انہیں خلق کیا، خدا خالق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نور کو خلق فرمایا ہے. تو اس مخلوق کا کلام پیش کیا جائے جو خالق سے متصل ہے، جن کا کہنا ویسے ہی کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کوئی حکم دے رہا ہو، وہ باب اللہ ہے. تو اسی خاطر آج ہم خدا کے کلام سے ایک بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی کیا ہدایات ہیں. اس میں ایک پورا پیراگراف ہے قرآن میں، اور میں آپ سے اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں اپنی نصیحت کے لیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. علماء نے اس کو یوں بیان کیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہی، خلاصہ پورے قرآن کا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آپ تقریباً 10 آیات آگے، 63 سے 73 74 تک، یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی، جو واقعاً اللہ کے بندے ہیں، ان کی 12 صفات ذکر کی ہیں. یہ کسی میں 12 کوالٹیز آ جائیں تو اللہ کا بندہ بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں قرآن کا خلاصہ. جو اللہ نے پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ کہا ہے، وہ سورہ فرقان کی آیتوں میں خلاصے کے ساتھ کہا ہے. اور اس کا آغاز بھی خاص بات سے ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا. اگر میں اس کو 12 پہلے آپ کی خدمت میں کاؤنٹ کر لوں تو آپ کے پاس ایک اس کا ہولسٹکلی اس کی پکچر آ جائے گی. اس کے بعد ہم اس میں سے بعض پہ بات کر سکیں گے جتنا وقت میں گنجائش ہوگی. سب سے پہلے ہے مثلا تواضع. اللہ تعالیٰ نے کہا تواضع، غرور نہیں ہوتا ان میں. عباد الرحمن میں غرور نہیں ہوتا. ایک مرتبہ تواضع ہے کسی کے پاس اس لیے کہ وہ مجبور ہے یا وہ خوف میں ہے، ڈرا ہوا ہے، تو اس نے تو تواضع کرنی ہے. ایک دفعہ تواضع کی بنیاد ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خوف نہیں ہے، فقر نہیں ہے، کوئی اور گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کا بندہ ہوں اس لیے میں متواضع ہوں. یہ تواضع قابل قدر ہے. الذین یمشون علی الارض ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو ان کی نشانی بیان کی عباد الرحمن کی. وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عام طریقے سے اکڑ کے نہیں چلتے، عام طریقے سے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر بات میں ایک یونیکنیس چاہتے ہیں، ان کا ڈریس سب سے ایک دم الگ ہی دکھائی دے، اور ان کا بولنا، ان کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام حالات میں اس کو اتنا پسند نہیں فرمایا. کہا عام طریقے سے رہو، خاضع و خاشع بن کے. الذین یمشون علی الارض ہونا. تو پہلی بات ہے تواضع. آیت اللہ مظاہری ایک ہوتے تھے قم میں، عالم اخلاق تھے، اور بڑے بڑے علماء، بعض مجتہدین ان کے درس میں بیٹھتے تھے اخلاق کے لیے، درس اخلاق لینے کے. البتہ اخلاق میں آپ سے کہوں سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ ایک الگ گفتگو ہے بہرحال. لیکن عالم اخلاق تھے وہ، اور وہ اخلاق کے موضوعات پہ گفتگو کرتے تھے. تو اس وقت جو ان کے درس کو اٹینڈ کر چکے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تکبر کی بیماری پر انہوں نے 1 سال تک گفتگو کی. ایوری ویک 1 سال تک تکبر ہی پہ بولتے رہے. اور وہ کہتے تھے کہ تکبر اتنا خطرناک مرض ہے، چاہے وہ کسی کو شہرت کا ہو جائے، یا دولت کا ہو جائے، یا اپنے اسٹیٹس کا ہو جائے، پاسپورٹ کا ہو جائے، کسی بھی شے کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. وہ تکبر اتنا خطرناک مرض ہے، چونکہ اس کائنات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا گناہ ہوا وہ تکبر کا ہوا. شیطان نے تکبر کیا کہ تو نے مجھے آنکھ سے خلق کیا، اس کو مٹی سے خلق کیا ہے، تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں. سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ تکبر کا، اکڑ کا ہے. اور ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی تھی، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. آدم علیہ السلام بھی تو درخت کے قریب چلے گئے نا، جسے اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ چلے گئے. بہرحال وہ گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور حرام اور معصیت نہیں روکا ہوا تھا، خود آدم علیہ السلام کی ایک بھلائی کے لیے روکا ہوا تھا، لیکن وہ چلے گئے. تو آدم علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، اور ابلیس سے بھی ایک گناہ ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے. اگر آپ اسے ابھی خطا کے لیول پر رکھیں کہ دونوں سے خطا ہوئی ہے، تو دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے بیہیویئر کا. گناہ کے بعد، غلطی کے بعد کا بیہیویئر. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے غلطی میری. یہ مان لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کسی شخص کو آپ بتلائیے کہ جناب یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کے سامنے 10 توجیحات لے کر آتے. نہیں میں نے تو یہ غیبت کی، نہیں میں نے تو یہ نہیں تھا، میں تو وہ نہیں تھا، یا تو ہم رہتے اس لیے، تو پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ یہ تو حجاب ایسا بھی کافی ہے، ایسا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ آپ مال حرام کے بارے میں کسی کو کہیے، اگر مولوی صاحب اس طرح سے کہیں گے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو حرام تو آنا ہی آنا ہے، یہ تو آپ کیسی فتویٰ بتا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے وہ توجیح کرتے ہیں، یعنی مانتے نہیں بات. آدم علیہ السلام کی صفت ہے، اور جو واقعاً آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے، وہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی ہے، ٹھیک ہے. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا رب بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اللہ پہ ڈال رہا ہے وہ. اب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کیا کروں. اس نے جو ہے وہ
مٹی سے خلق کیا اسے، وہ بھی ایک سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی، اور میں آگ سے خلق ہوا ہوں، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں سامنے جھکوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ بیہیویئرز کا فرق ہے۔ تو تکبر وہ مرض ہے کہ جو سب سے پہلے مثلا ابلیس کو لاحق ہوا، وہ اکڑتا ہے، اور اس کے بعد کا جو مرض تھا وہ حرص تھا، بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے حرص کیا، درخت کے قریب گئے، اور تیسرا پھر جو گناہ واقع ہوا وہ حسد کا تھا کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا، اور چوتھا گناہ جو واقع ہوا وہ قتل کا۔ تو یہ ترتیب ہے کہ اس طریقے سے انسان ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کاہل کی سطح پہ نہیں آ سکتے۔ اس کی ہدایت کے لیے ہے تو بات الگ ہے، جہاں آپ کو یہ لگ جائے کہ بحث برائے بحث ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور حکم ہے رسول اللہ کو، وہ ہے سورہ اعراف میں، یہ بھی آیت یاد رکھیے گا 199 سورہ اعراف کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ جامع آیت قرآن میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کا خذ العفو، پہلا یہ کہ معافی کو تھام کے رکھی، یعنی اس کو اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ اگر کوئی آتا ہے اپنا معاملہ لے کر شرمندہ ہو کے، ٹھیک ہے معاف کیجیے، موو آن، خذ العفو۔ خذ العفو کے 4 معنی، اس میں سے ایک معنی میں بھی کر رہا ہوں، چاروں معنوں میں ایک اپنی اپنی ڈیپتھ ہے۔ پہلا معنی جو اس کا اہم ہے، خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھی، یعنی خذ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو مضبوطی سے آپ پکڑ کے رکھیں، اپنی زندگی میں معافی کو تھام کے رکھیں، پہلی بات۔ دوسرا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیں، لیکن وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلین سے نہ الجھے، روگردانی کر لیں۔ تو یہ بہت سارے معاملات میں آپ کو بچا لیتا ہے، عزت بھی محفوظ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، میں نے کسی اور موقع پہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا ہو کہ اللہ سے یہ پوچھو کہ میں اس آیت پر عمل کیسے کروں۔ اس کا جو رائے حل ہے، مطلب اس کا جو ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP کیا ہے، کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے، ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے، میں نے کسی آیت میں نہیں دیکھا سوائے سے ایک آیت کہ جبریل کو آیت لے کر نازل ہوا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اچھا اس پر عمل کیسے ہوگا، میں جاہل کو اگنور کیسے کروں، معافی کو کیسے تھام کے رکھوں، کیا کروں۔ تو پھر جبریل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہا کہ آپ 3 کام کیجئے، تحفو عمن ظلمک، آپ نے معافی کو اپنی زندگی میں تھام کے رکھنا ہے نا، معاف کر دینے کو، جس نے ظلم کیا ہے اسے معاف کرنا سیکھیں، جس نے آپ پر اپنا پرسنل کچھ کیا ہے۔ دین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لعن اللہ بنی امیہ قاتل، بنی امیہ پر ہمیشہ لعنت، اس لیے کہ اب عبداللہ حسین السلام پر ظلم ہوا، یعنی کہ دین پر ظلم ہوا، وہ کروڑوں اربوں انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کے ساتھ پرسنل کسی نے کوئی ظلم کیا، تعفو عمن ظلمک، معاف کرنا سیکھو۔ اور تصل من قطع، کتنا خوبصورت، جس نے توڑا ہے رابطہ اسے جوڑنا سیکھے۔ خاص طور پر یہ بات ہے بلڈ ریلیشنز میں، بعد میں آتا ہے اور دوستوں میں، احباب میں، لیکن سب سے پہلے بلڈ ریلیشنز میں صلہ رحمی کا جو اصل تعلق ہے۔ مثلا داؤد رقی ہیں، اب ہمارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مطلب اچھے نمازی ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے یا کزن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ بعض ایسے بھی معاملات آتے ہیں کہ ماں باپ بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، بچوں کا ماں باپ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو تصل عمن قطع، جس نے جوڑا ہے کوشش کرو کہ اگر اس سے جوڑ سکتے ہو تو جوڑ لو۔ داؤد رقی صادق علیہ محمد کے صحابی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی کزن، وہ ان کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ داؤد رقی کہتے ہیں میں مدینہ میں رہتا تھا، میں مکہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ویسے جب انسان زیارت اور حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جن جن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان سے معافی مانگ کے جائے، ان کو راضی کر کے جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے اس کزن کے پاس، اور میں نے اس کو تھوڑے سے گفٹس بھی دیے اور چاہا کہ اس سے تعلق میرا بہتر ہو جائے، لیکن بہرحال اس نے پھر بھی میری بات نہیں سنی، اس نے پھر بھی مجھے انسلٹ ہی کیا۔ میں چلا گیا مکہ حج کر کے واپس آیا تو میں پھر پہنچا صادق علیہ محمد سے ملنے کے لیے، امام کی خدمت میں جایا کرتے تھے، چھٹے امام کی امامت کا زمانہ ہے۔ اب امام کے پاس جب پہنچے تو کہتے ہیں کبھی بھی امام نے میرا ایسے استقبال نہیں کیا تھا جیسے اس موقع پہ استقبال کیا امام نے۔ خاص الخاص ایک مل کے صلوات بھیجئے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خاص الخاص امام نے استقبال کیا، اور امام نے مجھ سے کہا کہ سرنی یا داؤد، سرنی، اے داؤد تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا، تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا۔ صلتک ابن العم، جو تم نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے نا، تو ہمارے دل کو خوش کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا میں تو اس کے پاس گیا تھا لیکن اس نے میرا کوئی خاص احترام نہیں رکھا۔ امام نے کہا کہ وہ اس کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کی عمر کو کم کر دیا ہے اور تیری عمر کو بڑھا دی ہے۔ صلہ رحمی جو ہے تجارت نہیں، صلہ رحمی عبادت ہے۔ تجارت میں ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ دیا ہے تو سامنے سے کچھ وہاں سامنے ملنا ہے، تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، کرنا اللہ کے لیے۔ حتیٰ میں آپ سے کہوں، یہ تفصیل سے سینسٹیو ایشو ہے لیکن میں اس پہ اشارہ ضرور کروں گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف جب 20-25 سال گزار چکے ہوتے ہیں تو فرض کیجئے کہ کسی بھی وجہ سے اب آپس میں کوئی ناچاقی ہے، کوئی سیپریشن ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، بہرحال یہ بھی ایک سینسٹیو موضوع ہے کہ ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے، کوئی نکاح موقت کر لیا فرض کی،
تو وائف ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے 15 سال 20 سال ان کی اتنی زیادہ خدمت کی، اتنا ان کا احترام رکھا، ان کے سب کچھ کیا، اور آخر میں یہ صلہ ملا مجھے۔ یا کبھی ہسبینڈ کی جانب سے بھی ہوتا ہے کہ وائف اگر کوئی اس طرح سے تعلق توڑ کے چلی جائیں کہ جس میں انہیں محسوس ہو کہ میں نے ان کے لیے ساری زندگی کمایا، ان کے لیے گھر کے لیے اہتمام کیا، خود جو ہے وہ روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا، ہفتے میں جو ہے وہ مثلا 50 60 گھنٹے کام کرتا، اور پھر آخر میں آپ سے کہوں جو کیجئے قربتاً اللہ کی، جو کیجئے قربتاً اللہ کی، آخر میں آپ کو پھر یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ یار میں نے کیا تھا تو سامنے سے میں نے کیا ہی اللہ کے لیے، یہ بھول گئے تو بھول گئے، اللہ تھوڑی بھولتا ہے۔ اگر بندے کے لیے کیا ہے تو آخر میں پھر ایکسپیکٹیشن ہے کہ بندے سے کچھ ملے گا۔ حتیٰ ماں باپ کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے، یقیناً اولاد کی ذمہ داری ہے، یقیناً ان پر فرض ہے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے لیے آخر میں ان کے لیے سہارا بننا، یقیناً ان پر فرض ہے۔ لیکن فرض یہ کہ کوئی اولاد نہیں بنتی تو ماں باپ کے دل میں جو پہلا خیالات وہ آتا ہے کہ یار ہم نے پالا تھا کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے، اور اب یہی کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا نا، آپ پالیں اس خاطر نہیں کہ میرا سہارا بنے، آپ پالیں اس خاطر کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ سہارا بن گیا تو اس نے اس کی ذمہ داری پوری کی، نہیں بنا میں نے اپنا کام پورا کیا۔ یعنی ہر رشتہ کاش قربتاً اللہ بن جائے ہمارا، شوہر زوجہ کا رشتہ، اولاد والدین کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ قربتاً اللہ بن۔ آپ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نیت خالص ہونا، یہ مشکل کام بھی ہے اور بڑی بات بھی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میں اپنی بات سے پھر آگے نکل جاؤں گا، یہ چیزیں پوائنٹس رہ جائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات اسی وقت میرے ذہن میں آ رہی، میں کہہ دوں نیت کے لیے کہ آپ اپنی نیت کو، میں اپنی نیت کو ٹھیک رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، ایک کام جو نہیں ہوا، ایک نیک کام تھا، اللہ کے حکم سے تھا، جو نہیں ہو پایا، نیت صحیح تھی، اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا۔ ابھی میں مثال دیتا ہوں۔ اور ایک وہ کام کہ جو بہت اچھا کام ہے، ہو رہا ہے، نیت صحیح نہیں، اللہ کہتے ہیں سمجھو نہیں ہوا۔ مجھے بتلائیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، اسماعیل ذبح ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اللہ کہتے سمجھو بس ہو گیا کام، کیونکہ ہم تمہاری نیت دیکھ رہے ہیں، ہمیں اسماعیل کا گلا نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری نیت چاہیے تھی۔ کیا ہمارے کہنے پر اولاد سے بھی گزر جاتے ہو یا نہیں گزرتے؟ تم گزر گئے بس۔ لقد صدقنا الرؤيا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا۔ اب پوری آیات کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں، میں فقط قد صدقت الرؤيا، اے ابراہیم آپ نے جو پیشانی کے بل لٹا کر اسماعیل کے پر چھری پھیری وہ نہیں ہوئے ذبح، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہو گیا ختم۔ آپ غور فرمائیں، یہ کام جو نہیں ہوا اللہ کہتے ہو گیا، جو نیت خالص ہے، پیور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہارٹ پیور ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نیت خالص ہے۔ دوسری طرف سے ایک سورہ ایسا ہے کہ جو جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے، وہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نماز میں الحمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنے کی تاکید ہے۔ وہ ہم بہرحال تنگی وقت کی بنیاد پہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن سورہ منافقون آپ ویسے سورہ جمعہ کو تو ہم یہاں سن لیتے ہیں، بعد میں سورہ منافقون پڑھ لیا کیجئے جمعے کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے، ہے نا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی منافق پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ تو محمد رسول اللہ پڑھنا اچھا کام ہے یا برا؟ اچھا کام ہے، اس سے بہتر تو شاید کوئی کام ہی نہ ہو۔ واللہ یعلم واللہ یشہد انک رسول اللہ، اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں وہ ہے نہیں۔ ایک کام جو ہو رہا ہے لیکن دل میں نیت نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا۔ بات واضح ہو رہی؟ ایک کام جو نہیں ہو رہا دل میں نیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہو رہا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ان قریب تمہاری کوششیں، ان قریب جو تمہاری ایفرٹس اور کوشش ہے نا، تم ان کو دیکھو گے قیامت میں، سوف یرا، ان قریب دیکھو گے تم اپنی ایفرٹس کو، کوششوں کو۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے کہ جو ایفرٹس کو دیکھتا ہو؟ خالی آپ گئے اپنی پروفیشنل ورلڈ کی مثال لیجیے گا، آپ نے اپنی سی وی بنائی ہے اور جا کے انٹرویو میں پیش کی، آن لائن آج کل بھیج دیتے ہیں، اس میں کیا آپ یہ لکھیں گے کہ میں نے کوشش بہت کی تھی، میرے گھر پہ مثلا پاکستان میں رہتا تھا تو لائٹ نہیں آتی تھی اکثر، بجلی جو ہے وہ چلی جاتی تھی، پانی بھی مشکل تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، میں نے کوشش بہت کی تھی کہ میں اس میں آئی ٹی میں ماسٹرز کروں، کر نہیں سکا، یہ لکھیں گے آپ سی وی؟ تو آپ کا باس کہے گا جناب وہ آپ کا معاملہ ہے، مطلب کوشش کی تھی تو میں کیا کروں اس میں نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، کہتے ہیں میں پروردگار میں نے کوشش بہت کی تھی کہ اس سے میرا تعلق صلہ رحم کر لوں، اب نہیں جوڑ سکا۔ اللہ کہتا ہے بس یہ کوشش قبول ہے۔ اللہ نتیجے پہ اجر نہیں دیتا، اللہ کوشش پہ اجر دیتا۔ یہ اللہ میں اور بندے میں فرق ہے، اس لیے کہ بندہ کسی کوشش کو جج کر ہی نہیں سکتا، ایویلیویشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لمحہ بلمحہ میں جانتا ہے۔ کسی نے آپ سے کہا، مجھے آپ کو لگا، کسی نے کہا بھی نہیں، آپ کو لگا کہ اس کو پانی چاہیے،
وہ پانی لے کر آ گیا. جب پانی لے کر جب تک آپ آئے تو آپ نے دیکھا یا کوئی اور پانی دے چکا تھا؟ یہ جو آپ پانی لے کر آئے تھے پانی پلانے کا ثواب مل گیا, کوشش کا ثواب ہو گیا. بات واضح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام کی یہ بیوٹی ہے اور کہیں نہیں ہے. مجھے بتلائیے گا کسی اور دنیا کے نظام میں ایسا ہے کہ آپ نے اگر اس رول کو فالو کیا ہے تو اس پر آپ کو کوئی اجر ملے گا؟ مثلا آپ ریڈ سگنل پہ رک گئے تو کیا گورنمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈال دے گی کہ بھائی آپ نے ہمارے رول کو فالو کیا؟ نہ, یہ آپ کو کرنا ہی تھا, اگر نہیں کیا تو پھر جرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں, تم نے فالو کیا ہے تب بھی اجر ملے گا. ارے اس کو چھوڑ دیں, عمل کرنے کی نیت کی ہے تب بھی اجر ملے گا. اب بتائیے اس اللہ سے کوئی محبت کیسے نہ کرے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت ہے اس کو کبھی کبھی ہم اگنور کرتے ہیں, ہم اتنا سوچتے نہیں اس بارے میں. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا تو خود یہ روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گویا کہا, مفہوم پیش کر روایت کہ پروردگار تو نے شیطان کو طاقت دی بھی ہے کہ مثلا وہ جائے کسی کو گمراہ کرے, نظر بھی نہیں آئے گا وہ, تو پھر انسان کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. کہ دیکھو ایک تو شیطان کا تسلط نہیں ہم پر, ہم کرتے اپنے اختیار سے. کسی نے اچھا کہا تھا رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے نا, تو پھر گناہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جو سارا سال تم اپنے گناہوں کو شیطان پہ ڈال رہے ہو نا, یہ سمجھ جاؤ کہ شیطان نہیں کروا رہا, تمہارا اپنا نفس کروا رہا ہے. شیطان کا ایک حصہ ہے خالی اس کو وسوسہ کروانے, باقی ہمارا خود اپنا نفس ہے تو ہمیں یہ کام کروا رہا ہے, سارے الٹی سیدھے کام. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم, شیطان آئے گا وسوسہ کرنے کے لیے, لیکن ہم نے انسان کے لیے یہ نیکی رکھی ہے کہ اگر وہ فقط نیکی کا سوچے گا تب بھی اس کو اجر دوں گا, اور اگر گناہ کر لے گا تو 7 دن تک اس کا گناہ نہیں لکھوں گا, اگر 7 دن کے اندر معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو معاف کر دوں گا. یہ وہ معافی ہے. دیکھیں توبہ تو ہے, توبہ تو کوئی 70 سال بعد بھی کرے تو قبول ہے, تو یہ 7 دن کی بات کیوں ہے؟ 7 دن کی معافی وہ ہے کہ اصلا لکھا ہی نہیں گیا گناہ, مطلب کچھ بھی نہیں لکھا گیا. بعض روایات میں شب جمعہ ہے, جب گناہ ہو گیا اس سے اگلی شب جمعہ تک انسان کو واقعا خلوص کے ساتھ آئے, مطلب یہ کہ پروردگار یہ مجھ سے غلطی ہوئی, فجر کی نماز قضا ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. الگ لکھنے ہی نہیں دیتا ملائکہ کو, ختم. یہ نہیں کہ لکھ کے مٹایا. اور اگر کوئی بات تک بھی توبہ کرے گا, موت دیکھنے سے پہلے تک ہم قبول کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بس پروردگار میری اولاد کے لیے یہ بس, اب کوئی اس کے بعد بھی گمراہ ہو, اس کے بعد بھی نہ بخشے, وہ پھر اپنی بدبختی پر ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اس کے لیے ایک دعا مانگتے رہنا چاہیے, اور وہ ہے ہر دعا مستحب ہے مانگنا, ایک دعا واجب ہے. پتہ ہے وہ کون سی دعا واجب ہے؟ یہ ایک بونس کا سوال بھی ہو سکتا ہے بچوں کی دینیات کلاس میں. کون سی دعا مانگنا واجب ہے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. نماز پڑھنا واجب ہے, نماز میں سورہ الحمد واجب ہے, کم سے کم آپ 10 مرتبہ دن میں اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے, یہ واجب ہے. باقی ساری دعائیں مستحب ہیں, یہ واجب ہے. رسول اللہ پر واجب تھا 20 مرتبہ کہنا, اس لیے کہ ان پر نماز شب بھی واجب تھی. وہ رسول کے جن کے لیے قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے علی صراط مستقیم, سورہ یاسین میں تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پر حاوی ہیں. آپ اس رسول پر اللہ نے واجب کیا کہ آپ بھی 20 مرتبہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ رسول جو خود صراط مستقیم ہے, پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہے. یو نیور نو کب کوئی کون سلپ ہو جائے, اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 مرتبہ تو یہ کہا کہ واجب ہے. ویسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مرحومین کے لیے, تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کے پڑھ گئے. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار سیدھی راہ کی ہدایت کرتا رہے, کبھی بھی کوئی کسی وقت پر آ کر وہ کسی غلط راستے پہ جا سکتا ہے. اور کتنی اس کی ایسی مثالیں. سورہ تغابن, اب میں نے آج آپ کے سامنے 2-3 قرآن کے چھوٹے چھوٹے سے پیراگرافز ان کا حوالہ دے دیا. ایک میں نے سورہ فرقان کی بات کی کہ آپ آیت نمبر 63 سے آخر تک دیکھیے گا, تقریباً 73 تک. ایک میں نے آپ کے سامنے سورہ آراف کی مثال دی 199 آیت, جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے. امام صادق اسلام نے فرمایا کہ جامع ترین آیت ہے یہ. پہلا حکم یہ دے کہ معافی کو تھام کے رکھو, دوسرا یہ کہ جاہلین سے اعراض کرو, اور تیسرا یہ تھا کہ امر معروف کرو, نیکی کا حکم دو, جہاں پاسبل ہے نیکی کا حکم دو. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 199 ہو گئی. سورہ تغابن, سورہ تغابن کی آیت آخری جو 5 آیتیں نا, اس کے لیے روایت میں کہ یہ ہر انسان کی پیشانی پر لکھی ہوئی. کیا مطلب ہے؟ پیشانی پر تو نہیں لکھی ہوئی, نظر نہیں آ رہا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کی جو سرنوشت ہے, اینڈ ہے, وہ انہی 5 میں سے کچھ ہے. یہ امام کی حدیث ہے. اس سورہ تغابن کی ان آیات میں سے یہ ہے کہ بعض مرتبہ خود انسان کی اپنی اولاد اور ازواج, شوہر و زوجہ یا دونوں مراد, یہ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں. ان من ازواجکم اولادکم عدوا, وہ تمہارے اپنے دشمن ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں تم کو آگے نہیں بڑھنے. تو کبھی انسان کس موقع پر آ کے سلپ ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. خود زبیر مولا علی السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, مولا نے کہا کہ آخر میں اس کے بیٹے نے اسے گمراہ کر دیا, عبید اللہ ابن زبیر نے گمراہ کر دیا, اور بیٹے نے ہماری راہ ولایت سے اس کو ہٹا دیا.
ورنہ باپ برائے حق پڑتا. تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہے انشاءاللہ. پروردگار ہمیں انشاءاللہ اس کا عبد صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ. یہاں بات کا اختتام کرتے ہیں. فی الحال دیکھیں آگے پھر کسی اور